الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پچھلے ہفتے کو ہم نے فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. آج جمعے میں کچھ بات چل رہی تھی امام عادل کے حوالے سے. اس میں بات چلی قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی کا. یہ قاضی شریح حضرت عمر کے زمانے سے قاضی بنے اور حضرت معاویہ کے زمانے کے بعد تک بھی قاضی رہے، اور اللہ نے ان کو بڑی علم اور حکمت سے نوازا تھا. ان کا ایک جوان بیٹا تھا، بڑا سمجھدار اور بڑا زیرک انسان تھا. تو ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے گیا، تو شکار کے درمیان اس نے ایک جانور دیکھا، تو اس جانور کو اس نے نشانہ باندھا. تو وہ نشانہ تو خطا ہو گیا، مگر ہوا یہ کہ وہ جو تیر تھا وہ آگے چلتا چلا گیا، اور ایک خالی جگہ تھی، وہاں پر ایک کمہار نے کچھ مٹکے سکانے کے لیے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے. تو یہ جو مٹکے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھے جاتے ہیں، پہلے ایسے ہوتا تھا، دھوپ میں رکھتے تھے، تھوڑے کڑک ہو جاتے تو پھر ان کو آگ میں رکھتے اور پھر وہ جا کے بنتے تھے. تو وہ جا کے جب تیر مٹکے کو لگا تو ایک کڑاک کی آواز آئی. جوان آدمی تھا، اس کو بڑا مزہ آیا. اس نے دوسرا تیر نکالا، دوسرا مٹکا، تیسرا مٹکا، جتنے مٹکے تھے سارے کے سارے توڑ دیے اور گھوڑا بھگایا اور بھاگ گیا. کہ جوان آدمی تھا، شرارت کی، بڑا مزہ آیا. مگر وہ جو کمہار تھا، کمہار کہتے ہیں جو مٹی سے برتن وغیرہ بناتا ہے، تو وہ جو کمہار تھا اس نے پہچان لیا. وہ قاضی ایاز کے پاس پہنچا کہ ایسے ایسے ہوا، میں نے مٹکے بنائے ہوئے تھے، دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، آپ کا بیٹا آیا اور اس نے وہ سارے مٹکے توڑ دیے. تو قاضی ایاز نے بلایا بیٹے کو، اس نے اقبال جرم کیا کہ جی غلطی ہو گئی. ایک مٹکا کتنے کا؟ جی 1 دینار کا. کہا 1 دینار آپ اس کو ادا کریں. یوں کر کے 30 مٹکوں کے 30 دینار ادا کیے. کسان نے پیسے لیے اور بسم اللہ کر کے چلا گیا. قاضی ایاز شام کو بیٹے سے ملے اور بیٹے سے کہا بیٹا انصاف تو میں نے کر دیا ہے، مگر انصاف ہوا نہیں. اس کا جو فدیہ تاوان تھا وہ ہم نے دے دیا، وہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تو امیر آدمی ہے، تاجر آدمی. 30 دینار تم نے دیے، آج کے حساب سے 1 لاکھ ہوں گے. تم نے دیے، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ انصاف ہوا ہے. فرما بردار تھا، سمجھ گیا. کعبہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ اب عدل بھی ہوگا اور آپ کا اطمینان بھی ہوگا. یہ کہا اور چلا گیا اور ایک گاؤں میں جا کے پڑاؤ ڈالا. ایک کمہار کی خدمت کی اور اس سے کہا کہ مجھے گھڑے بنانا سکھاؤ. اس نے کہا جی 6 مہینے لگیں گے، 6 مہینے میں تم یہ مسئلہ سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے. 6 مہینے اس نے لگائے اور 6 مہینے میں مٹی گوندنا، پھر اس کو پکانا، پھر چھوٹے چھوٹے برتن بنانا، پھر ان کو تیار کرنا، بالآخر مٹکا بنانا سب سے مشکل کام ہوتا تھا. سانچہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کا. تو مٹکا اس نے بنایا اور بنانے کے بعد
اس نے حساب رکھا کہ کتنے وقت میں سوکھے گا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ جب مٹکے سوکھنے تھے تو اس نے والد کو بلایا، پیغام بھیجا کہ میں فلاں گاؤں میں ہوں، آپ آئیں، میں نے آپ کے لیے ایک چیز تیار کی ہوئی ہے۔ یعنی والد کو یہ دکھانا تھا کہ میں نے مٹکے بنانا سیکھ لیے، اب وہ 30 مٹکے میں اٹھا کے اس کمہار کو دوں گا تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ میری چیز بھی مجھے پیسے تو مل گئے، اب چیز بھی واپس مل گئی۔ تو بیٹے نے اگلے دن والد کو بلایا، والد نے کہا پیغام بھیجا، بہت اچھی بات ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ والد نے جو وقت بتایا، یعنی قاضی شریح نے جو وقت بتایا تھا، اس وقت سے تھوڑا سا پہلے ایک نوجوان لڑکے کو بھیجا، وہ تیر لے کر آیا اور ٹک 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 کر کے 30 کے 30 مٹکے توڑے اور 30 دینار قاضی شریح کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھے، اور یہ جا اور وہ جا۔ اب جب والد پہنچے، قاضی شریح پہنچے تو بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہاں ہیں مٹکے جو تو نے بنائے؟ کہ وہ تو ایک نوجوان آیا، اس نے توڑے اور یہ دینار ہاتھ میں رکھے اور چلا گیا۔ کہاں وہ لڑکا میں نے بھیجا تھا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس بندے کے دل پہ کیا گزری، اس کے دل پہ کیا گزری ہے، اس کو کتنا دکھ ہوا ہے کہ جو حرکت تم نے کی ہے، جو حرکت تم سے سرزد ہو گئے۔ یہ ہوتی تھی لوگوں کو فکر آخرت۔ ان لوگوں کو ایسے فکر ہوتی تھی، وہ اپنی اولادوں کو ایسے سبق سکھاتے تھے، ایسے اپنی اولادوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پہ چلانے کی کوشش کریں۔ دوستو، پیسہ کمانا ہر بندہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، روٹی پکانا ہر ماں اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے۔ وہ ماں کو روٹی بناتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کے قلب میں، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہ بنانی۔ لیکن وہ جب دیکھتی ہے کہ ماں ہر وقت موبائل پہ لگی ہے تو پھر اس کا دل موبائل کی طرف جائے گا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ تو فارغ وقت میں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو انٹرٹین کے علاوہ کوئی کام نہیں، جب دیکھے گا میرا والد اشراق پڑھتا ہے، میرا والد چاشت پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت، اللہ فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یہ ایک کام کر لے گا، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ لے گا، میں اس کے سارے دن کے کاموں کا ضامن ہو جاؤں گا۔ جو صبح کے وقت، یعنی فقہا نے لکھا اس سے چاشت کی نماز مراد ہے۔ یہ تقریباً ہر زمانے میں 9 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک کے درمیان ہوتی ہے، ہر زمانے میں۔ ویسے جیسے آج کل 8 بجے شروع ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم، گرمیوں میں 8:30 پونے 9 بجے تک چلا جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں 9 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک کے، یہ کراچی کے وقت کے حساب سے، پنجاب میں جائیں گے تو تھوڑا سا پیچھے 11:25 11:20 تک بھی ٹائم آ جاتا ہے۔ تو تقریباً ہر زمانے میں 9 سے 11:30 کے ٹائم یہ صلاۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس نماز کی اللہ نے قسم کھائی، اس نماز کے وقت کی اللہ نے قسم، والفجر وليال عشر، جیسے فجر کی قسم ہے ایسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مسلم شریف میں یا بخاری میں ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ابھی رات کو ہی میں نے لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ولی شیطان کے لیے 3 عقد، وہ بنی آدم کی گدی پہ آ کے 3 گریں لگاتا ہے، یہاں پر آ کے 3 گریں لگا دیتا ہے۔ جب انسان تہجد میں اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب اٹھ کے دیکھا، وقت دیکھا، پہلی گرہ کھل گئی۔
جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وضو کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو چاقو چوبند ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی نے کہا اس سے جی اگر آپ خود بتائیں ہم اگر 4 بجے اٹھ جائیں گے تو پھر سبق میں نیند ہی آئے گی نا، اور پورا دن سستی چھائی رہے گی، تو اچھا ہے رات اچھی سی لمبی سی نیند لیں، فجر میں اٹھیں، فجر پڑھ کے پھر سو جائیں، 8 بجے اٹھیں، سبق پڑھیں، تازہ دم ہوں گے۔ سید نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی سب لوگ کہتے ہیں کہ بھی جب 7 بجے 8 بجے اٹھیں گے، چاقو چوبند ہوں گے، اچھے ہوں گے، دفتر جائیں گے، صحیح سے کام کریں گے، نیند پوری ہوگی تو تازہ دم رہیں گے۔ حدیث کچھ اور کہہ رہی۔ اب مسئلہ ہے کہ ہم صرف اپنے تجربے کو آزماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہم اس کو آزماتے نہیں۔ فرمایا کہ شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، جب وہ تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے تو اللہ اس کو چاقو چوبند کر دیتے ہیں، اس کو تازہ دم کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں ایک گرہ بھی باقی رہتی ہے تو اس کے اوپر سستی چھائی رہتی ہے، یعنی اعمال کے حوالے سے اس کے قلب میں سستی، نماز نہیں پڑھنے کا جی چاہے گا، ذکر اللہ پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا، قرآن کھولنے کا دل نہیں چاہے گا۔ ظاہر بات ہے جب ان چیزوں کو دل نہیں چاہے گا تو پھر فضولیات میں لگے گا، جی فضولیات میں جائے گا، مزاج فضولیات میں جائے گا، دین کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، مسجد میں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، اس طریقے سے دیگر اور بہت سی چیز حدیث میں آتا ہے جو اس وقت فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے تو جب وہ اشراق کے وقت اٹھے اور 4 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کے وہ سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے نام اعمال میں 2 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی اس کی بڑی فضیلت اور فوقیت۔ اب ہمارے گھر میں ان چیزوں کی پریکٹس نہیں ہوتی، جب نہیں ہوگی تو اولاد کے ذمے بھی اسی پریکٹس نہیں جائے گی، اور آج کبھی بھی اس کی پریکٹس نہیں کرے گی، بلکہ ان کے فرائض اور واجبات بھی چھوٹنے لگیں گے۔ اور اس نوعیت کی یہ تو چلو ایک ظاہری فائدہ کے اولاد، ورنہ انسان نماز تو اللہ سے قرب اور تعلق کے لیے پڑھتا ہے، اور نہ اللہ کا قرب اور تعلق یہ ایک فلسفہ بن کے رہ چکا ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہم نے اس کو فیل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ احادیث واضح ہیں، مل ایمان مل اسلام مل احسان۔ ایمان اندر کے ایمان کو کہتے ہیں، اسلام ظاہر کے اسلام کو کہتے ہیں، اور احسان قلب کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ اسلام بطور مسلمان میرے قلب میں کیفیت کیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میرے قلب پر اللہ کا نام لینے سے کیا کیفیات گزرتی ہیں، میری نماز میں کیا کیفیت گزرتی ہے۔ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے اماں کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے تو وہ کھیل میں اور زور لگاتا ہے تاکہ میری اماں کو خوشی ہو، ایسے ہی ابا دیکھ رہا ہے تو بچہ اور زور لگاتا ہے کہ میرا ابا دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کو یہ دل میں ہوگا کہ میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے پھر نماز میں اور زور لگائے گا، مگر تعلق بنے تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ تعلق ہی نہ ہو، بہترین مائک ہے تار کٹی ہوئی ہے تو مائک کس کام کا ہے جی، بہترین فون ہے لیکن سم کٹی ہوئی ہے تو فون کس کام کا، کسی کام کا۔ بہترین خوبصورت مسلمان ہے، جوان ہے، پوری زندگی عبادات میں لگا دی، ایسا بوڑھا آدمی ہے پوری، لیکن تعلق ہی اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ اللہ سے تعلق بنائیے، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں ترب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے۔ اللہ کا تعلق جب ملتا ہے نا، ایک واضح بات حدیثوں میں واضح لکھی ہے، تمام انبیاء کے واقعات جو قرآن میں آئے جو احادیث میں آئے سب میں واضح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر وحی الہی کے معاملات آنا شروع ہوئے تو حبب الی الخلوہ، تنہائی مجھے اچھی لگنا شروع ہو گئی،
تو جب تنہائی میں نبی گئے تو نبی بن کے باہر نکلے، اور جب تنہائی میں انسان جائے گا تو ولی بن کے باہر نکلے گا۔ جب انسان گناہوں کی گہرائی میں جاتا ہے تب اس کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کے تعلق کی گہرائی میں جاتا ہے تب اسے تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے۔ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، من ذکر اللہ خالیا، جس نے من ذکر اللہ خالیا، کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ جائے، تو ایسا شخص بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے کے، تفصیل بہت زیادہ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کروں گا۔ تو اللہ کو تنہائیوں میں یاد کرنے کی عادت بنائیں، مزاج بنائیں۔ جب ہمارے گھر میں یہ ایک ماحول ہوگا کہ اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا، امی نماز پڑھ رہی ہیں، اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا، ابو دعا کر رہے ہیں اور دعا میں ابا نے فلاں وقت فلاں چیز کے لیے دعا کی، بچوں کے موضوع یہ ہوں، بچوں کا موضوع ہوتا ہے مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز مل جائے گی تو ایسا ہوگا فلاں، یہی چیز ہماری زبان سے عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی ضرورت ہے آخرت کی فکر قائم کرنے کی، اس کے لیے دینی مجالس میں آنا ہے، دیندار حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھانا ہے، پابند کرنا ہے۔ بعض دفعہ مزہ آتا ہے، بعض دفعہ مزہ بھی نہیں آتا، بعض دفعہ بوریت ہوتی ہے انسان کو، لیکن جب کان میں دین کی بات پڑتی رہتی ہے تو اندر تقویٰ کا پودا ضرور نکلتا ہے، چاہے دیر سے نکلے مگر لگتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی ثقافت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔